ایک روٹی کا قرض۔ سردیوں کی ایک یخ بستہ شام تھی۔ بازار کی رونق آہستہ آہستہ ختم ہو رہی تھی۔ دکاندار اپنی دکانیں بند کر رہے تھے اور لوگ جلدی جلدی اپنے گھروں کی طرف جا رہے تھے۔ اسی بازار کے کونے میں تقریباً 10 سال کی ایک کمزور سی بچی بیٹھی تھی۔ اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، ہاتھ سردی سے کانپ رہے تھے اور آنکھوں میں کئی دنوں کی بھوک صاف دکھائی دے رہی تھی۔ وہ ہر گزرنے والے سے صرف ایک ہی بات کہتی، اللہ کے نام پر ایک روٹی دے دیں۔ میری ماں 2 دن سے بیمار ہے اور میرے چھوٹے بھائی نے بھی کچھ نہیں کھایا۔ مگر ہر شخص جلدی میں تھا، کوئی اسے نظر انداز کر دیتا، کوئی کہتا جا کام کر، بھیک نہ مانگ۔ بچی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اسی دوران ایک اڈھیر عمر شخص جس کا نام سلیم تھا اپنی چھوٹی سی کریانے کی دکان بند کر رہا تھا۔ اس نے بچی کی آواز سنی تو رک گیا۔ اس نے بچی کے چہرے پر نظر ڈالی۔ وہاں جھوٹ نہیں، صرف بے بسی تھی۔ وہ آہستہ سے اس کے پاس آیا اور بولا، بیٹی صرف روٹی چاہیے؟ بچی نے سر جھکا کر کہا، اگر ممکن ہو تو 2 روٹیاں، میری ماں بھی بھوکی ہے۔ سلیم کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ وہ بچی کو اپنے ساتھ ہوٹل لے گیا۔ اس نے اسے گرم کھانا کھلایا، پھر ماں اور بھائی کے لیے بھی کھانا پیک کروایا۔ جاتے وقت اس نے بچی کے ہاتھ میں چند ضروری راشن کی چیزیں بھی دے دیں۔ بچی نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، چچا میرے پاس آپ کو دینے کے لیے کچھ نہیں۔ سلیم مسکرا کر بولا، اگر کبھی زندگی میں کسی ضرورت مند کو مدد دے سکو تو سمجھنا میرا قرض ادا ہو گیا۔ بچی نے خاموشی سے سر ہلا دیا، مگر یہ الفاظ اس کے دل میں ہمیشہ کے لیے نقش ہو گئے۔ وقت گزرتا گیا۔ دن مہینوں میں، مہینے برسوں میں بدل گئے۔ سلیم کی زندگی بھی بدل گئی۔ کاروبار میں نقصان ہوا، پھر بیماری نے آ گھیرا۔ علاج پر ساری جمع پونجی ختم ہو گئی۔ ایک دن ایسا آیا کہ اس کی دکان بھی بک گئی اور وہ کرائے کے ایک چھوٹے سے کمرے میں منتقل ہو گیا۔ ایک صبح وہ شدید کمزوری کی حالت میں سرکاری ہسپتال پہنچا۔ لمبی قطاریں، رش اور انتظار۔ ڈاکٹر نے رپورٹس دیکھ کر کہا، آپریشن ضروری ہے لیکن خرچ بہت زیادہ آئے گا۔ سلیم خاموش ہو گیا۔ اس کے پاس تو دوائی خریدنے کے بھی پیسے نہیں تھے۔ وہ اسپتال کی بینچ پر بیٹھا آسمان کی طرف دیکھ کر صرف اتنا بولا، یا اللہ اب تو صرف تو ہی ہے۔ اسی وقت ایک نوجوان خاتون سفید کوٹ پہنے وہاں سے گزری۔ اس کی نظر سلیم پر پڑی۔ وہ اچانک رک گئی اور غور سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ آہستہ آہستہ اس کے قریب آئی اور بولی، کیا آپ سلیم چچا ہیں؟ سلیم نے حیرت سے سر اٹھایا، جی، مگر تم کون ہو؟ خاتون کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، چچا شاید آپ مجھے بھول گئے ہیں۔ برسوں پہلے ایک سرد رات آپ نے ایک بھوکی بچی کو کھانا کھلایا تھا اور کہا تھا کہ اگر کبھی کسی ضرورت مند کی مدد کر سکو تو میرا قرض ادا ہو جائے گا۔ سلیم کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، تم وہی بچی ہو؟ وہ مسکرا کر بولی، جی چچا، آج میں اس اسپتال میں ڈاکٹر ہوں۔ سلیم کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ ڈاکٹر نے فوراً اس کی تمام رپورٹس دیکھیں، اسپتال انتظامیہ سے بات کی اور ایک فلاحی فنڈ کے ذریعے اس کے علاج کے اور آپریشن کے مکمل انتظامات کر دیے۔ چند دن بعد کامیاب آپریشن ہو گیا۔ صحت یاب ہونے کے بعد سلیم نے ڈاکٹر سے کہا، بیٹی میں یہ احسان کبھی نہیں
بھولوں گا۔ ڈاکٹر نے مسکراتے ہوئے وہی جملہ دہرایا جو برسوں پہلے سلیم نے کہا تھا۔ چچا، اگر کبھی کسی مجبور انسان کی مدد کر سکیں تو سمجھ لیجیے کہ آج میرا قرض بھی ادا ہو گیا۔ یہ سنتے ہی سلیم کی آنکھیں بھر آئیں۔ اسے احساس ہوا کہ دنیا میں دیا گیا ہر خلوص، ہر نیکی اور ہر چھوٹا سا احسان کبھی ضائع نہیں ہوتا۔ کبھی وہ دعا بن کر لوٹتا ہے، کبھی کسی انسان کے روپ میں، اور کبھی اللہ تعالیٰ ایسے راستے سے اس کا بدلہ عطا فرماتا ہے جس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اس دن کے بعد سلیم نے اپنی محدود حیثیت کے باوجود ایک عادت بنا لی۔ وہ روزانہ کسی نہ کسی ضرورت مند کے لیے ایک وقت کے کھانے کا انتظام ضرور کرتا۔ وہ جان چکا تھا کہ نیکی دولت سے نہیں، نیت سے ہوتی ہے۔ ناظرین، ہمیں اس کہانی سے یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ کسی بھوکے کو کھلائی گئی ایک روٹی، کسی مجبور کے آنسو پونچھنے والا ایک لمحہ، یا دل سے کیا گیا ایک چھوٹا سا احسان کبھی ضائع نہیں جاتا۔ اللہ اپنے بندوں کی نیکیوں کو بہترین وقت پر، بہترین انداز میں واپس لوٹاتا ہے۔ ناظرین، ہماری مزید اچھی اچھی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ اللہ آپ سب کے لیے بہت بہت ثانیہ پیدا فرمائے۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔